اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، دائرہ اسلام میں، شریعت اسلام میں آج کل ہمارے معاشرے میں اتنی لاپرواہی اور غفلت برتی جا رہی ہے کہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ میں، آپ اور سارا معاشرہ اتنا مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دین اسلام سے غفلت برت رہے ہیں، حالانکہ دین اسلام اتنا سہل اور اتنا آسان دین ہے کہ کام تھوڑا، مزدوری زیادہ، عمل تھوڑا، ثواب زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہم کسی اور چیز کو نہ لیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی لے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، بوڑھے سے بوڑھے، تقریباً پوری امت مسلمہ میں میرے خیال سے کوئی بندہ ایسا دنیا میں موجود نہیں ہے جس کو بسم اللہ نہ آتی ہو۔ ہر ایک کو آتی ہے اور آنی چاہیے، لیکن اس بسم اللہ پہ اور اس کی برکتیں اور اس کی عظمتیں کیا ہیں، تو اس کی عظمتیں اور برکتیں کیا ہیں، اس سے ہم جو ہے نا، ہمیں پتہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں کیا ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو، اس لیے کہ جس کام سے پہلے، نیک عمل سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ عمل بے برکتہ ہوتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کئی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو بھی بسم اللہ پڑھو، اور چراغ کو بجھاؤ بسم اللہ پڑھو، برتنوں کو ڈھانپو تب بھی بسم اللہ پڑھو، اور الخیر کے کوئی بھی عمل کرو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتہ تو ہے لیکن عمل نہیں کیا جاتا، حالانکہ چیز عمل سے ہوتی ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے۔ ہم عمل نہیں کرتے، معلوم ہر چیز ہے لیکن عمل سے خالی ہے، اس لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ کی برکتیں اور عظمتیں کیا ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پہ، فرمایا فرعون کے دعوی الوہیت کرنے سے پہلے، فرعون نے جب دعوی الوہیت کیا اس سے پہلے اس نے ایک محل بنایا، اور محل بنانے کے بعد اس نے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اور اب اس نے دعوی الوہیت کیا، انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دو، اس کو غرق کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں اس کو تباہ تو کروں گا لیکن اس کے محل میں نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محل کے اوپر میرا نام رحمان اور رحیم لکھا ہوا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو اور میں پھر اس کو اسی جگہ، اسی گھر میں کیا کر دوں، غرق کر دوں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت اگر کافر کے گھر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اللہ اس کو غرق نہیں کرتا، اگر مسلمان بندہ اپنا گھر کا دروازہ رات کو سوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے بند کرے گا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو رات کو لے کے صبح تک اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں بسم اللہ کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ بسم اللہ کی تعظیم پہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی ٹکڑے پہ بسم اللہ لکھی ہوئی، اللہ کا نام لکھا ہوا، کسی شخص نے اس کو اٹھایا اور اس کو معظم محترم جگہ پر رکھا، فرمایا اللہ اس شخص کا اسی وقت صدیقین میں شمارہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ صدیقین میں شمار ہو جاتا ہے، اور اس کے والدین پر اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہو اللہ رب العزت اس کے والدین کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، اور اس بے شک کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اب اسی پہ دیکھیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شرابی ہیں، زنائی ہیں، برے برے عمل کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ فرماتے ہیں، یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، فرمایا جا رہے تھے
راستے میں دیکھا ایک ٹکڑے کاغذ کے ٹکڑے پہ بسمillahirرحمنirرحیم لکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور خوشبو سے معطر کر کے اس کو جا کے اچھی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب رکھا اور گئے، اس وقت کے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ جاؤ بشر حافی کو میرا سلام عرض کرو۔ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے بشر کو بتلایا اور جوتا اتارتے ہوئے آئے، اور اسی وقت سے لے کے موت تک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن جوتا نہیں ڈالا اور فرمایا والارض فرشناها فنعم الماہدون کہ اللہ رب العزت نے اس کو فرش بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کو حکم تھا کہ میرا بندہ بشر جوتا نہیں پہنتا، جہاں پہ گندگی لگی ہو تم نے اس کے آنے سے پہلے اس گندگی کو اپنے اندر سمیٹ لینا ہے تاکہ میرے بندے کا پاؤں نہ خراب ہو۔ ایک بسم اللہ کے احترام اور تعظیم کی عظمت کی کہ اللہ رب العزت نے آن کے آن میں اتنا بڑا ولی بنا دیا۔ تو اس لیے مجھے آپ کو، ہم سب کو کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا شعار بنائیں، اپنی عادت بنائیں، اپنے بچوں کی، بڑوں کی، ہر ایک کی، کہ کوئی بھی عمل ہم نیک عمل کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ فرمایا اگر انسان کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور فرمایا انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول جائے درمیان میں، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، شیطان اس کھانے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ گھر سے باہر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جب آدمی یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اس کے واپس آنے تک اللہ کے فرشتے اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو بسم اللہ کی تعظیم اپنے دل میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔